دنیا میں اڑنے والے ہر پرندے کے دو ہی پر ہوتے ہیں، لیکن ہر پرندہ ایک جتنی بلندی پر نہیں اڑ سکتا، کیونکہ کون سا پرندہ کتنی اونچائی پر اڑے گا یہ پرندہ نہیں بلکہ پرندے کا ایٹیٹیوڈ طے کرتا ہے۔ کچھ پرندے ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہوا کا سینہ چیر کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا پاتے، وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جبکہ ایگل ہمیشہ تیز ہواؤں کی طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو ایگل ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اس طوفان کی طرف ٹریول کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندیوں تک جانے کے لیے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کی بجائے اپنے لیے سیڑھیاں بنا لیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں فیس کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ اور دوستو، یہ بات ایگل کو پرندوں کا راجا بنا دیتی ہے۔ ایگل اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی بلندی پر چلا جاتا ہے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس بارش اور طوفانی ہوا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ مشکل سے بچنے کے لیے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مشکل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ویلکم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں کی وجہ سے ہم بلندیوں پر جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے چھپنے کی بجائے، ان سے بچنے کی بجائے ان کا سامنا کریں۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ زندگی کی تکلیفیں اور منفی رویے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ دوستو، ایک ایگل کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنے کے لیے یہ ایک راز ہے، ایک سبق ہے جو ایگل ہمیں سکھا کے جاتا ہے۔ دوستو، ایگل جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن گھس جاتے ہیں، اس کے پر انتہائی بھاری ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑان بھرنے میں اور شکار کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اب ایگل کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا مر جائے یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے۔ اور ایگل ایک مشکل راستہ چن لیتا ہے، وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب نئی چونچ نکلتی ہے تو اس سے اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ دیتا ہے۔ انتہائی درد اور تکلیف سہتے ہوئے ایگل ایک ایک کر کے اپنے سارے پر نوچ لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اسے
لمبی عمر تک جینا ہے تو یہ تکلیف سہنی پڑے گی، اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اور پھر یہ وہاں انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے نکلنے کا، نئے پروں کے اگنے کا، اور اس طرح یہ ایگل تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے نیا جنم لے لیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے۔ اس لیے ایگل کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی سے ماضی کی بری یادیں، بری عادتوں کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ ہر اس چیز کو جو ہمیں ترقی کی راہ میں، ایک بہتر زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدل کر ہمیں ایک نئی زندگی گزار سکتے ہیں۔